بنیادی طور پہ ہم نے کانفرنس رکھی تھی. اپوزیشن کی جب میٹنگز ہوئیں تو وہاں پر ہم نے ان کو یہی کہا کہ ہم سب کے آپس میں, ہم تو خیر پارلیمنٹ میں نہیں ہیں بٹ جو باقی جماعتیں ہیں, آپ کے آپس میں تحفظات بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں, الیکشن بھی آپس میں لڑتے ہیں اور کچھ فکری سوچ بھی فرق ہے, لیکن بہت سا کامن گراؤنڈ بھی ہے جس پر بات. تو ہم نے کہا کہ میں اور چکزئی صاحب ایک کانفرنس ہوسٹ کر دیتے ہیں جس کی بنیادی تھیم ہوگی کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا. یہ نقطہ لے کر ہم نے یہ کانفرنس رکھی اور اس میں ہم نے پہلے دن انوائٹ کیا جو میڈیا ہے, جو سول سوسائٹی ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں جو لکھتے ہیں سیاسی معاملات پر, اور لائرز کو. اور دوسرے دن ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کو دعوت دی ہے. تو یہ اس کی بنیادی بات ہے. یہ کوئی الائنس بنانے کا بلڈنگ بلاک نہیں ہے. یہ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کے آپس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک میٹنگ آف دا مائنڈ سمجھ لیں, ایک کامن گراؤنڈ کو طے کرنا کہ کم از کم اس نقطے پر اتفاق کر لیں, اس سے کمٹ کریں, کیونکہ ملک کے مسائل کا حل یہی ہے. لیکن کیونکہ شاہد صاحب چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں چل رہی ہے تو میں کرکٹ کی اصطلاح میں بات کروں گی, ایک طریقے سے نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے یہ کہ اگر اپوزیشن الائنس کے ساتھ آگے چلنا ہے تو جو بھی مسئلے مسائل ہیں جماعتوں میں ان کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے. اور اس میں جو لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اس میں بھی کچھ پرابلم بیچ میں کچھ ہوا ہے. تو کل جو کہا جا رہا تھا کہ یہ مہارنگ بلوچ ہیں یا منظور پشتین ہیں یا محسن داوڑ ہیں, یہ بھی وزٹ کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے شاید تھا کہ انہوں نے نہیں آنا. نہیں, یہ سب ڈسکس ہوا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہاں کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہتے. ڈیفینیٹلی جو بلوچستان کے ایشوز ہیں, جو فارمر کے پی کے ایشوز ہیں, فاٹا کے ایشوز ہیں, فارمر فاٹا, وہ اپنی جگہ پر ہیں اور وہ ملک کے لیے امپورٹنٹ ہیں. لیکن یہاں پر ہم ایک نیشنل قومی کانفرنس ہے, اس میں ہم نیشنل ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور ویسے بھی ان کا اسپیشلی فاٹا کے اندر تو حکومت سے انٹریکشن ہے کہ صوبائی حکومت بھی بیٹھی ہے, وفاقی بھی بیٹھی ہے, اس میں ملٹری بھی بیٹھی ہے, اور وہ ایک اپنا معاملہ حل کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پر کوئی ایسی فضا کریٹ نہیں کرنا چاہتے جہاں پر کوئی ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر دیکھ لیں گے, لیکن ان کو انویٹیشن نہیں ہے. لیکن وہ آ رہے ہیں پھر؟ نہیں, وہ نہیں آ رہے. اچھا, کیونکہ میں سوال اس لیے پوچھا تھا شاہد صاحب, کیونکہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے جو ایفرٹ یہ کیا جا رہا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملانے کا, تو اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست ہے وہ اور جو دیگر اس الائنس میں یا اس کوشش میں جو لیڈرز ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں اور دیگر بھی ہیں, تو وہ ہلکا سا ایک گیپ ہے. یعنی آپ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں, اور ہلکا نہیں ہے, وہ کافی بڑا گیا ہے. کافی بڑا گیا صرف ہمارا نہیں ہے, مولانا صاحب کا ہے, مولانا صاحب کا, دیگر لوگوں کا ہے. بلکہ مولانا صاحب نے تو آج کمران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو تحفظات تھے جو انہوں نے تحریک انصاف کو لکھے تھے اس الائنس کے حوالے سے, وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے. چنانچہ وہ نہیں گئے. صحیح بات ہے, صحیح بات. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہ تحفظات ہیں. کمران مرتضیٰ صاحب اور ادھر سے میرے خیال ہے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے فارمر اسپیکر صاحب کو, جی, تو وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, لیکن وہ تحفظات ان کے برقرار ہیں. اس کے باوجود ہم نے کہا کہ اس پلیٹ فارم پر یہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ آ کر آپ آئین اور رول آف لا کی بات میں ضرور شامل ہوں, اور سب شامل ہوں گی. لیکن رول آف لا تو ایک بڑا یعنی کہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے, لیکن ویگ بھی ہے. جب آپ اسپیسیفکس میں آئیں گے تو وہاں پہ پھر پرابلم شروع ہوں گے کہ بھئی کس پہ اگری کرنا ہے, کس پہ نہیں اگری کرنا. مثال کے طور پر 26ویں ترمیم ایک سینٹرل ایشو ہے, لیکن مولانا صاحب تو خود اس کے آرکیٹیکٹ ہیں. تو یہ جو ایشوز ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے پھر؟ دیکھیے, اس میں مولانا صاحب نے اس کے آرکیٹیکچر کو کافی چینج کیا. جی بالکل, جو اس میں کوئی پازیٹیو آرکیٹیکٹ نہیں تھے, اس کو ڈائلیوٹ کرنے والے تھے. اور میرا خیال ہے کہ میں ان کی طرف سے نہیں بول سکتا, لیکن اگر مولانا صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ترمیم ہوتی یا نہ ہوتی تو آپ کیا چوائس کرتے, وہ شاید یہ چوائس کریں گے کہ ترمیم نہ ہو. ٹھیک. انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں بڑی خرابی کو سے بچانے کے لیے چھوٹی خرابی کا ساتھ دیا, اور میرا خیال ہے جب وہ بات وہاں پہ پہنچ گئی تھی, وہ چوائس یہ تھی کہ وہ سپورٹ نہ کریں تو پرانی جو ترمیم تھی جو اس سے بہت زیادہ شدید تھی وہ پاس ہو جاتی, کیونکہ اس وقت لوگ توڑ لیے گئے تھے اور وہ ترمیم اس طرح پاس ہو جاتی. تو مولانا صاحب نے شاید یہ کمپرومائز وہاں پر کیا ہے. لیکن بالکل وہ کیا, لیکن اب اگر اس جو آپ نے کامن ایجنڈا بنانا ہے اس میں اگر 26ویں ترمیم آئے گی تو پھر مولانا صاحب تو اس میں حصہ نہیں. اگر یہ آپ لکھتے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کو ختم کیا جائے,
تو وہ تو اس کا حصہ پھر نہیں بن سکتے، کیونکہ جیسا بھی ہے انہوں نے تو ووٹ ڈالا ہے اس کے لیے۔ چلیں یہ بات آئے گی، ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگی، اس میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کو آپ درست کر سکتے ہیں، کیونکہ 26ویں ترمیم بہت ڈیمیجنگ ہے ملک کے پورے سیاسی ڈھانچے، آئینی ڈھانچے کے لیے۔ شاید صاحب یہ جو ابھی آپ سارا جو ایک ایفرٹ ہو رہا ہے، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک پرسیپشن آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا اگر ان ساروں نے بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھیں، کانفرنسز کریں، سیمینارز کریں، وائٹ پیپر جاری کریں، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم تو اپنی کابینہ جو ہے اس کو بھی بڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے تو بڑے معاملات بڑے آسان ہیں، یہ 3-4 سال کرتے رہے ایسے۔ نہیں، حکومت کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے نہ کچھ ہے، وہ تو ایسے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں دوسروں کی باتوں پر۔ ہم تو کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا رول ادا کرے، حکومت کے پاس نہ اتھارٹی ہے، نہ انہوں نے 1 سال میں کوئی کام کیا ہے اور نہ کرنا ہے، تو ہم نے یہ کہا کم از کم اپوزیشن جو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کے لیے تیار ہو، ایشوز پر اتفاق ہو اور ایک جوائنٹ اپوزیشن کی صورت میں سامنے آئے، تو یہ سمجھیں کہ ایک پہلا اس میں اندر یہ ایک سٹیپ ہے۔ آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے اور آپ کا یعنی کہ جتنا لمبا ایکسپیرینس ہے پالیٹکس میں، آئی تھنک آپ پہلی بار شاید 88 میں آپ پہلی بار الیکٹ ہو کے آئے تھے اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول آپ نے سرو کیا ہے، اس سارے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جو ایک سیٹ اپ ہے، گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا جو بھی سسٹم ہے، جو اپوزیشن کو کمبائنڈ طریقے سے آپ بنا رہے ہیں، شاید صاحب وہ کس طریقے سے افیکٹو ہو سکتی ہے؟ یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اپوزیشن کریں گے، ہم پارلیمنٹ میں بھی اگریسولی اپوزیشن کریں گے، لیکن ہم کیوس کی طرف نہیں جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جلدی الیکشن ہو، لیکن ایک سرٹن پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے۔ آپ کی اور دیگر لوگ تو یہی چاہیں گے۔ یہی سوچ ہے کہ آپ جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے وہ آخری طریقہ ہوتا ہے جب کچھ بھی نہ رہ جائے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ اوورٹیک نہ کر لے ملک کی سیاست کو، جہاں پر ملک کی حالات پہنچ گئے ہیں، جو لوگوں کی حالت ہے، جو تکلیف ہے، جو بے روزگاری ہے، جو کاروبار میں کمی ہے، جو معیشت ناکام ہو گئی ہے، اس کے اثرات نے اگر سڑک پہ اپنا رستہ خود ڈھونڈنا شروع کر دیا، پھر یہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ تو کم از کم اپوزیشن اپنی جگہ تو یہ رول ادا کرے کہ لوگوں کو یہ تو بتا سکے کہ بھئی ایک آلٹرنیٹ بھی ملک کے اندر موجود ہے۔ وہ آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کا؟ یعنی اگر میں کہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ وضاحت کریں کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ کس طریقے سے آپ کریں گے؟ دیکھیے، اس اپوزیشن میں اگر آپ پارلیمنٹری سپورٹ دیکھیں یا جو پاپولر سپورٹ دیکھیں، وہ تو پی ٹی آئی کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا طرز حکومت تھا یا جو پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے، تو ان کو آج اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی آج اس ملک میں میری نظر میں سیاست میں ایک اہم عنصر ہے، تو اگر پی ٹی آئی اپنے سوچ کو، اپنے طریقہ سیاست کو تھوڑا اس پر کنسیڈر کرے، اس کو بدلے، کیونکہ یہ جو نفاق کی سیاست ہے، یہ جو انتشار کی سیاست ہے، یہ ملک کو کچھ نہیں دیتی، تو پھر ملک کے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔